محترم سامعین کرام، آج میں اپنے استاد محترم مولانا مفتی محمد فاروق حسن زئی صاحب کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوں۔ مفتی صاحب نے کئی کتابیں لکھی ہے، لیکن بالخصوص فن میراث پر انہوں نے 4 کتابیں لکھی ہے۔ اس وقت ان کی نئی کتاب تہذیب السراجی آئی ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں ان سے کہ انہوں نے اس تہذیب السراجی میں کیا ایک نئی انداز سے کام کیا ہے، تاکہ وہ سامعین کو بتا دے۔ مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ کو سامعین دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو نئی کتاب آئی ہے تہذیب السراجی، اس میں آپ نے کیا نیا ایسا کام کیا ہے کہ لوگوں کی آپ کی طرف نظریں ہیں کہ یہ آپ ہمیں بتا دیجئے تاکہ تمام لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ضیاء الرحمن صاحب، بہت شکریہ۔ آپ کا سوال تو بہت مختصر ہے، لیکن اس کا جواب بہت طویل ہوگا، اور پرواہ نہیں ہے طویل ہو جائے، کیونکہ مقصد فائدہ پہنچانا ہے۔ آپ مجھ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے تہذیب السراجی لکھی تو آخر اس کی کیا ضرورت تھی، اور سراجی میں کیا ایسی چیز تھی، کیا خلل تھا کہ جس کو آپ نے دور کیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مقولہ مشہور ہے اہل علم میں، کم ترک الاول للآخر، پہلے لوگوں نے بعد والوں کے لیے کتنا بڑا کام چھوڑا ہے۔ کرنے کا بہت زیادہ کام ہے، لیکن بشرطے کہ کرنے والے ہو۔ سب سے پہلا کام میں نے جو اس کتاب میں کیا ہے اور جس کی ضرورت تھی، اپنی طویل تدریسی تجربے کے مطابق، میں خود اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں کہ میں کیسے سمجھوں گا، ایک کمزور طالب علم سمجھ کر میں نے اس پر کام کیا ہے۔ وہ یہ کہ میں کیسے سمجھاؤں اور سراجی پڑھانے میں کیا دشواریاں مجھے پیش آتی تھی، فہم میں حائل ہوتی تھی، اور کون سے ایسے موانع حواجز تھے جس کی وجہ سے یہ مجھے مشکل لگتا تھا۔ تو تمام لوگوں کی نفسیات ایک جیسی ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ فلاں طالب علم قابل ہے یا فلاں عالم قابل ہے، فلاں قابل ہے۔ یہ قابل ناقابل کچھ نہیں ہوتا ہے، تمام انسانوں کی صلاحیتیں ایک جیسی ہوتی ہے۔ بس کسی کو اچھا استاذ ملا تو اس کی صلاحیتیں باہر آ گئی۔ بہترین استاذ کیا کرتا ہے؟ طالب علم کے سامنے علم کا دروازہ کھولتا ہے، اور کسی کو بہترین استاذ نہیں ملا تو اس کی صلاحیتیں اندر دب کی رہ گئی، یہ نہیں کہ صلاحیتیں اس کے اندر نہیں ہیں۔ تو جس طرح میں ایک طالب علم ہوں اور تھا اور اب بھی ہوں، میرے سامنے کیا رکاوٹیں تھی وہ ہر طالب علم کے سامنے ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے میں نے اس علم کی مبادیات میں نے ذکر کی ہے، کیونکہ سراجی ایک مقبول متن ہے، ایک مضبوط متداول کتاب ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس طرح دیگر ممالک میں یہ داخل نصاب ہے، اللہ نے اس کو ایک مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ لیکن ہر زمانے میں تصنیف کا طرز انداز یہ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں صلاحیتیں زیادہ تھی، اور بہت ساری چیزیں مدرس خود کر لیتا تھا، طالب علم بھی۔ لیکن آج کا دور یہ ہے کہ طالب علم کو سب کچھ کتاب کے اندر ملنی چاہیے، تیار ملنی چاہیے۔ تو میں نے مبادیات لکھے ہیں اس علم کی، وجہ تسمیہ، اس کی تعریف، غرض، موضوع، اس کے اسباب، ارکان، شرائط، اور اس علم کے عناصر، اس کا فائدہ، اس کا حکم، اور اس کا ثمرہ و فائدہ، اور اس کی اہمیت و فضیلت،
قرآن کریم سے، احادیث سے، اقوال صحابہ سے، اقوال سلف سے، اور پھر یہ کہ جو اسلام کا نظام ارث ہے اس کی کیا خصوصیات ہے، اس کو بڑی تفصیل سے میں نے لکھا ہے، تو نہ طالب علم کو تکلیف ہوگی نہ استاد کو تکلیف ہوگی، اور اس کے ان تمام مبادیات کو بڑے اچھے طریقے سے آسانی سے وہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد جو میں نے اس میں کام کیا وہ یہ ہے کہ جو ورثہ کے اقسام ہیں وہ عام طور پر 3 ہوتے ہیں: ذوی الفروس، عصبہ نسبی اور ذوی الارحام۔ یہ 3 ہوتے ہیں، لیکن سراجی میں اس دور کے مطابق اس میں کئی اقسام لکھے گئے ہیں اس کے علاوہ۔ مثال کے طور پر ذوی الفروز ہے، پھر عصبہ نسبی ہے، اس کے بعد عصبہ سببی ہے، اور پھر رد ذوی الفروز نسبیہ پر پھر ذوی الارحام ہے، ذوی الارحام کے بعد پھر مول الموالات ہے، پھر المقر لہو بالنسب علی الغیر، ثم المقر لہو۔ اس کو اکثر ساتھی مقر لہو پڑھتے ہیں، مقر لہو نہیں ہے، المقر لہو بالنسب علی الغیر، یعنی وہ شخص جس کے لیے اقرار کیا گیا نسب کا غیر پہ ڈال کے۔ اب ظاہر بات ہے اس دور میں عصبہ سببی ہے، نہ مول الموالات ہے، اور نہ المقر لہو بالنسب علی الغیر ہے، تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عصبہ سببی جو غلاموں سے تعلق رکھتا ہے، غلام بنانا، یہ اسلام کی ایک خاصیت تھی کہ قیدی، جنگی قیدی بنانے کے بجائے لوگوں کو کیا بنایا جائے، گرد کا ایک فرد بنایا جائے۔ اور اس میں حکمت کیا تھی؟ حکومت پر بوجھ نہیں ہوگا، وہ گھر میں رہے گا، مسلمانوں کی عبادات سے متاثر ہوگا، مسلمان بنے گا، اور پھر اس کے آقا کو کتنا پابند کیا، جو خود کھاتے ہیں اس کو کھلاؤ، خود پہنتے ہو اس کو پہناؤ، طاقت سے بڑھ کر کام مت دو، اور آزادی کے لیے بہانے، کفارہ قسم غلام آزاد کرو، کفارہ قتل غلام آزاد کرو، کفارہ زہار غلام آزاد کرو۔ تو صحابہ اکرام کے بعد کثرت سے غلام اور لونڈیاں تھی۔ جب صحابہ اکرام دنیا سے گئے تو ان کے علم کے بڑے حاملین ان کے غلام تھے۔ یہ ایک ضمنی بات آ گئی بیچ میں، لیکن ابھی یہ نہیں ہے، تو خواہ مخواہ طالب علم کو کیوں پریشان کیا جائے؟ تو 3 اقسام ہوتے ہیں: ذوی الفروز اور عصبہ نسبی اور ذوی الارحام۔ اس کے بعد موانع ارث ہے، اس میں نے کچھ نہیں کیا، صرف یہ کہ چوتھا جو مانع ہے یہ صرف احناف کیا ہے، یہ غیر مسلمین کے ساتھ خاص ہے، اور جو پہلے والے ہیں وہ چوتھا جو ہے وہ غیر مسلمین کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے اس کی مثال میں ذمی اور حربی کی مثال پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ میراث کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ اس لیے کہ فروس ذکر ہوتے ہیں آگے، اور ذوی الفروس۔ میراث 3 چیزوں کا نام ہے، 3 اس کے عناصر ہے: وارث کو پہچاننا، ہر وارث کے حصہ پہچاننا، اور کیا کرنا؟ وہ حساب جو اس میں کام آتا ہے اس کو پہچاننا۔ معرفت الوارث اور معرفت نصیب کل وارث والحساب الموصل الی ذالک۔ اب ظاہر بات ہے اس میں 2 چیزیں منسوسی ہے، وارث بھی منسوسی ہے، اس کے حصہ بھی منسوسی ہے۔ تیسرا سوال پھر یہ آتا ہے، یعنی جب بھی کسی مفتی، کسی عالم سے میراث کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو اس کے سامنے 3 سوالات پہلے آتے ہیں کہ یہ جو مرحوم ہے اس کی شرعی ورثہ کون سے ہے؟ معرفت الوارث۔ جب یہ متعین ہو گیا تو دوسرا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ اب شریعت میں اس کے حصہ کیا ہے، یہ ذی فرض ہے یا عصبہ ہے یا ذی رحم ہے؟ تو معرفت نصیب کل وارث،
جب یہ دونوں چیزیں متعین ہو جائے تو اب تیسرا سوال آتا ہے کہ یہ حساب کیسے دیں گے اس کو؟ تو وہ حساب جو اس میں کام آتا ہے پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں کے مسئلہ اٹک جاتا ہے، وہ حساب ادھر نہیں ہے اور وہ حساب بکھرا ہوا ہے. اب ظاہر بات ہے فروض ہے تو فروض کے مخارج ہے، ہر فرض کا مخرج ہے. تو ظاہر بات ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ عدد کی تعریف کرے آپ، پھر عدد کی تقسیم کرے. ایک عدد صحیح ہے، ایک مضاف ہے. تو جو قرآن کریم نے اسی بیان کیے ہیں وہ سب کسر ہے، قصور کی جنس ہے، ہر فرض کا مخرج ہے. تو جب طالب علم عدد نہیں پہچانے گا اور عدد کی تقسیم نہیں پہچانے گا تو وہ فروض کے مخارج بھی نہیں پہچانے گا. اب سراجی میں باب مخارج الفروض ہے، باب مخارج الفروض بعد میں آ رہا ہے، اور احوال یہاں پہلے ذکر کیے جاتے ہیں. تو میں نے کیا کیا، عام طور پر حساب کا حساب، ہاں طلبہ بھی یہی مشہور ہوتا ہے کہ جی میراث بڑا مشکل علم ہے، اس کے لیے حساب کتاب کی ضرورت ہوتی ہے اور حساب مجھے نہیں آتا ہے. تو بھائی حساب اس کے ایک جز ہے اور اس کے جو حساب ہے وہ انتہائی معمولی ہے، لیکن وہ مکمل وضاحت کے ساتھ سراجی میں نہیں ہے. پہلے خلاصۃ الحساب لوگ پڑھتے تھے، مدارس میں پڑھایا جاتا تھا، اب وہ نہیں ہے. تو میں نے عدد کی تعریف کی، عدد کی تقسیم کی، فروض کتنے ہیں، اس کے مخارج کتنے ہیں. پھر مسئلہ بنانے کا قاعدہ نمبر 1 کیا ہے، قاعدہ نمبر 2 کیا ہے، فروض کے مخارج کے درمیان کتنی نسبتیں ہیں، وہ نسبتیں میں نے بیان کی، ہر نسبت کا قاعدہ بیان کیا، ہر نسبت کا قاعدہ بیان کیا. سراجی میں اس طرح ہے کہ وہ 4 نسبتیں بعد میں آ رہی ہے جو فروض کے مخارج کے درمیان پائی جاتی ہے. اچھا اس کے ساتھ وہ قواعد بھی نہیں ہے، قواعد باب التسیح میں ہے. سراجی والے نے جب ایک سے زیادہ فروض جمع ہو جائے اس کے لیے الگ ضابطہ بنایا، حالانکہ وہ ضابطہ بھی جو 4 نسبتیں ہیں ان کے قواعد پر بنایا انہوں نے. جی نوع اول نوع ثانی یہ مختلط ہو جائے تو مسئلہ کس سے بنے گا. اب ادھر طالب علم الگ چیز میں پھنس جاتا ہے، وہاں باب التسیح میں نسبتیں پھر آ جاتی ہے، جان نہیں چھوڑتی اس سے. تو ہم نے یہ چکر ختم کر دیا، بس 4 نسبتیں ہیں اس پر مسئلہ بھی بنتا ہے اور مسئلے کی تصحیح بھی ہوتی ہے. جب یہ راز طالب علم کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر مسئلہ بنانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. جہاں تک احوال کا مسئلہ ہے تو احوال قرآن کریم میں ہے، تو طلبہ کو احوال اس لیے یاد نہیں ہوتے، استاد ان سے رٹا لگواتا ہے، جی آپ رٹا لگائیں، احوال یاد کریں. سراجی کی عبارتیں لوگ یاد کرتے ہیں یا اشعار یاد کرتے ہیں فارسی کے یا منظومہ رحبیہ کے. لیکن اس بارے میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے جو امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی نشاندہی کی ہے، میں نہیں کہتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من علم الفرائض من غیر علم بها من القرآن ما اسرع ما ينساها. جو فرائض کو سیکھے گا قرآن سے سیکھے بغیر تو وہ کیا ہی جلدی بھول جائے گا. تو لہٰذا میں نے کیا کیا، ذیل فروض میں میں نے سب سے پہلے زوج اور زوجہ کو ذکر کیا، نسبی کو، کیونکہ آگے مثالیں پیش کرنی پڑتی ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد پھر میں نے باپ دادا اور آگے ذکر کیے. تو سب سے پہلے میں نے قرآن کریم کی آیت لکھی، احوال الزوج ہے نا. اب احوال الزوج ہے تو میں نے یہ نہیں لکھا کہ اما للزوج فحالتان، اس کو مؤخر کیا. میں نے قرآن کریم کی آیت لکھی وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. یہ آیت بنیاد ہو گئی. اس کے بعد میں نے سراجی کی جو عبارت ہے اس کی تفسیر بنا دی، اما للزوج فحالتان، النصف عند عدم الولد ولد الابن وإن سفل، اور والربع مال ولد او ولد الابن وإن سفل. تو طالب علم کے ذہن میں سب سے پہلے قرآن کریم آئے گا. اور تمام علوم کی بنیاد یہی ہے کہ ہر چیز میں پہلے طالب علم کے ذہن کو قرآن سے معطر کرو.
اس کے بعد سراجی کی عبارت اس کی تفسیر ہے، تشریح ہے، اور اس میں بھی جس تشریح کی ضرورت تھی میں نے اس میں بھی اضافہ کیا ہے۔ تو عیساب کا حصہ میں نے پہلے احوال سے پہلے مکمل طور پر ذکر کیا ہے، اس کی تذریب اور تنصیب کو بھی سمجھایا کہ یہ قرآن کے اعجاز ہے، کہ یہ جو حصے ہے ایک دوسرے میں تذیباً تنصیباً داخل ہے، اس میں نقشوں سے کام لیا ہم نے، کاغذ زیادہ خرچ کیا، کاغذ پر رحم نہیں کیا۔ تو جب طالب علم مسئلہ بنانا اس کو آ جائے، تصحیح کرنا اس کو آ جائے، تو پھر احوال میں وہ ایسے دوڑتا ہے، اس کو مسئلہ بنانا، مسئلے کی تصحیح کرنا کچھ نظر نہیں آتے۔ تو یہ ہمارے درس کی خصوصیت ہے، اور ہم نے اگر میں نے اس کو آگے کیا یا پیچھے کیا تو ان سے کون سی قیامت آ گئی؟ علم تو وہی ہے، کوئی یہ فقہ کا حصہ ہے، تمام فقہی کتابوں میں میراث موجود ہوتا ہے، تو اس کی جو ترتیب ہے یہ منزل من السماء نہیں ہے، اصل مقصد طالب علم کو سمجھانا ہے۔ کون سی کتاب مفید ہوتی ہے؟ جس کو طالب علم آسانی سے سمجھے۔ درس کا کون سا طریقہ اچھا ہوتا ہے؟ جسے طالب علم آسانی سے سمجھے، استاد آسانی سے سمجھا سکے۔ کوئی طریقہ، کوئی ترتیب حتمی نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے بعد میں نے عصبات کو ذکر کیا۔ عصبات میں بھی کچھ ایسے مسائل ہے جو سراجی میں نہیں تھے، وہ میں نے داخل کیے۔ اس کے احادیث کی بھی تحقیق کی۔ مثال کے طور پر اس میں حدیث ہے اجعل اخوات مع البنات عصبۃ، یہ حدیث نہیں ہے، اہل فرائض کا قول ہے۔ اس طرح کے باب التسیح میں نے مثالیں ذکر کی، اور گویا 3 نسبتوں میں مکمل میراث آ گیا۔ پہلی نسبت مخارج کے درمیان ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صحیح مسئلہ کیسے بنائیں، صحیح کیسے تقسیم کریں۔ پھر دوسری نسبت بین الرؤوس والسہام ہے، ایک طائفے پر کسر ہو تو اس کا کیا ضابطہ ہے۔ پھر تیسری نسبت بین الرؤوس والرؤوس ہے، یہ تب استعمال ہوتا ہے کہ جب کسر 2 یا 2 سے زیادہ طائفوں پر ہو۔ آگے پھر طریقہ کیسے تقسیم ہوگا، ہر واحد کو کیسے حصہ ملے گا۔ اب ہر واحد کو کیسے حصہ ملتا ہے؟ ایک طریقہ یہ کہ روس بھی تقسیم کرو، وہ سراجی میں نہیں ہے، وہ میں نے لکھا۔ سراجی نے جو طریقے لکھے وجہ آخر وجہ آخر وجہ آخر، اس سب کو میں نے حذف کیا کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے، مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اچھا، آگے پھر کچھ حسابی مسائل ایسے ہیں کہ جدید حساب کیلکولیٹر کے ایجاد کے بعد اب اس کی کوئی وقت نہیں رہی، جیسے ان کان فی الطریقۃ قصور، اس کی ضرورت ہی نہیں رہی، اس کو میں نے ختم کر دیا۔ باب العول، باب الرد کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا، اور اس کے بعد جو تخارج کو ذکر کیا، اس کے بعد مناسخے کا نمبر آتا ہے۔ لوگ میراث کو عموماً مشکل سمجھتے ہیں اور مناسخے کو خصوصاً مشکل سمجھتے ہیں۔ مشکل نہیں ہے، مشکل کیوں نہیں ہے؟ ہم نے ہر چیز کو الگ ذکر کیا، پہلے مناسخہ کے مسائل حل کیے، پھر مناسخہ کا عمل بعد میں کیا۔ لوگ خلط مل کرتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور اہم کام ہم نے یہ کیا اس میں مناسخے میں کہ ایک عام حسابی طریقے سے مناسخے کا پڑتال اور مناسخہ حل کرنے کا طریقہ ذکر کیا۔ ایسا طریقہ ذکر کیا جس سے 2 کام ہوتے ہیں، مطلب سراجی کے طریقے پر آپ نے مناسخہ حل کیا، اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا مناسخہ درست ہے یا غلط ہے؟ اس طریقے پر چیک کریں گے، وہ ایک پڑتال ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا مسئلہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مناسخے کا عمل نہ کریں، صرف مسائل کی تصحیح کریں اور ڈائریکٹ پیسے تقسیم کریں، وہ ہو جاتے ہیں مناسخے کے طریقے پر۔ یہ ایک نئی چیز ہم نے داخل کی اس میں۔ پھر آگے مقاسمۃ الجد جو ہے، حنفی مذہب کے مطابق تو امام صاحب جد اور اخوہ وہ جد سے بین بھائی ساقط ہوتے ہیں، جیسے باپ سے ساقط ہوتے ہیں، تو وہ تو ہمارے لیے تھوڑی سی جگہ بھی کافی تھی۔ امام صاحب کا قول مفتابی ہی ہے احناف کے ہاں، لیکن جمہور کے طریقے پر جیسے سراجی نے ذکر کیا، میں نے اس کا ایسا خلاصہ ذکر کیا کہ طالب علم کے لیے وہ مبحث بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں وہ کچھ ضابطے ذکر کیے کہ افضل الامرین کا افضل
جد کے لیے افضل الامرین کون سا ہوتا ہے، پھر افضل امور ثلاثہ کون سا ہوتا ہے، اس کا کیا ضابطہ ہے، دونوں طرف کی دلائل ذکر کی ہے۔ اس کے بعد ذوی الارحام میں، ذوی الارحام میں بھی اس طرح باب العصبات میں ایک مثال ہے ثلاثہ بنات، چونکہ میں نے عصبات سببی کو بھی ہٹایا تو اس کو بھی ہٹا دیا ہے۔ ایک تو مثال فرضی ہے، 3 بیٹیاں ہیں اور باپ ہے، باپ غلام ہے، بیٹیاں آزاد ہے الاخری ہی، اور پھر اس میں وتصح من 45 مسئلے کی تصحیح ہوتی ہے 45 سے، حالانکہ باب التصحیح بھی آگے آ رہا ہے، یا طالب علم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، استاد بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مسئلہ تشبیہ ہے، وہ بھی فرضی ہے، وہ پیش نہیں آتی، وہ تو بنات الابن کے ضمن ایک فرعی مسئلہ ہے، مسئلہ آسان ہے، لیکن جو تشبیب کا مسئلہ ہے یہ ایک فرضی چیز ہے۔ اب طالب علم فن کو نہیں سمجھ رہے، وہاں مشگابیاں شروع ہو گئی، تو طالب علم اس کا الزام لگاتے ہیں جی میراث مشکل ہے، میراث مشکل نہیں ہے، یہ مشگابی مشکل ہے۔ پھر جہاں پر کسی مسئلے میں مفتابی قول تھا، زمانے کی تبدیلی سے، جیسے مفقود کے مسئلے میں احناف امام مالک کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں، وہ میں نے فقہی کتاب کے حوالے سے وہاں لکھ دیا، اس کی صورتیں ذکر کر دی میں نے۔ ذوی الارحام کو میں نے بڑی تفصیل سے لکھا، اس کے بعد فرضی مثالوں کو ختم کیا۔ مثلا اس میں ایک مثال ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور چھٹی پشت میں ذوی الارحام ہو، اس کے لیے 2 صدیاں درکار ہوتی ہے، تو یہ خواہ ایک فرضی چیز ہے، کیا ضرورت ہے اس کی، میں نے مختصر کر کے اس کو لکھ دیا۔ آگے پھر جو خنثی کا مسئلہ ہے اس کو بھی واضح کیا، اور اس کا ضابطہ قاعدہ وہاں پر لکھا۔ اس میں شعبی رحمہ اللہ کا جو قول غیر مفتابی ہے اس کو بھی ختم کر دیا، وہ 2 منٹ کا سبق ہو گیا۔ اور اس میں یہ مشورہ بھی لکھا ہے کہ ابھی طب جدید کی ترقی سے آپریشن سے بھی خنثی ایک طرف ہو سکتا ہے، اس مسئلے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اسی طرح آگے پھر میں نے تدریب کے لیے، کیونکہ اصل مثال بنانا ہوتا ہے، یہ پریکٹیکلی علم ہے، یہ کتاب تقریر کی نہیں ہے، تو 100 مثالیں عمومی میں نے ذکر کی تاکہ طالب علم 100 مثالیں حل کرے تو اس کو ملکہ پیدا ہو جائے گا، اور 10 مثالیں میں نے مناسخہ کی ذکر کی تاکہ مناسخہ بھی اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ استاد بیچارہ کہاں سے مثالیں تلاش کرے گا، کیونکہ عمومی کمزوری پائی جاتی ہے، بورڈ بھی استعمال نہیں کیا جاتا ہے، تو عمومی طریقے پر طالب علم جو ہے نا وہ کتاب پڑھ لیتے ہیں، کتاب ان کو آ جاتی ہے، لیکن جو اس کا مقصد ہے شریعت کے مطابق ورثہ کے درمیان طریقہ تقسیم کرنا، یہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھی جو ہر سال میرے سامنے آ رہی تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ سراجی متداول کتاب ہے، اسی میں کام کیا جائے، چلو اگر کسی اور کے کام نہ آئے میرے کام تو آئے گا، میرے طلبہ کے تو کام آئے گا، باقی اللہ تعالیٰ جو ہے نا۔ مفتی صاحب، عام طور پر طلباء و علماء اس میراث کے اندر کمزور ہوتے ہیں اور اس فن کو یعنی میراث کو مشکل بنا دیے گئے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے دوسرے علوم فنون میں تدریج ہے، کتابوں میں بھی اور پڑھائی میں بھی۔ مثال کے طور پر طالب علم نحو پڑھتا ہے تو پھر نحمیر پڑھتا ہے، اس کے بعد اطاعت النحو ہے، پھر قافیہ ہے، پھر جامی ہے نا، اس طرح صرف میں بھی ہے، اس طرح بلاغت میں بھی ہے، لیکن میراث کی صرف ایک ہی کتاب ہے، لا کتاب قبلہ ولا کتاب بعدہ، وہ بھی سادسہ کا انتظار کرتے ہیں طالب علم، اور وہ سادسہ میں بھی یہ کتاب اکیلی نہیں ہوتی، اس کو پورا گھنٹہ نصیب نہیں ہوتا ہے، اور بڑے دم اس کے ساتھ کئی کتابیں اس کے ساتھ لگا دی گئی ہے، تو استاذ بیچارہ کیا کرے گا، کون سی کتاب پڑھائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے جیسے تدریج نہیں ہے، مثال کے طور پر
قدوری کے آخر میں ہے، نصابی میں شامل ہے لیکن استاذ نہیں پڑھاتا ہے، کنز کے آخر میں ہے نہیں پڑھاتا ہے، شرح وقایہ کے آخر میں ہے نہیں پڑھاتا ہے، کہتے ہیں آگے سادسہ میں پڑھ لو گے، ابھی آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کی میراث تو عام آدمی بھی سمجھتا ہے، یہ کسی اور علم پر موقوف نہیں ہے، مرد عورت چھوٹا بڑا سب برابر سمجھتے ہیں۔ ہمارے دورے میں یہاں چھوٹے طالب علم بھی ہوتے ہیں، مفتی صاحب بھی ہوتا ہے، مدرس بھی ہوتا ہے، بلکہ چھوٹے طلباء بلکہ عام لوگوں نے جو پڑھا ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، کہتے جی آپ آگے سادسہ میں کہتے کہ آپ تخصص میں پڑھ لیں گے، یہ مشکل چیز ہے، آپ کو حساب نہیں آتی ٹرخا دیتے ہیں۔ تخصص میں طالب علم جاتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے سادسہ میں پڑھ لیا ہے، تو اس لیے عمومی طور پر یہ کمزوری رہ جاتی ہے۔ اور یہ وہ علم ہے کہ اللہ کے رسول نے پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، پڑھانے کا بھی حکم دیا ہے، تو ہمیں تمام کتابوں میں توجہ دینی چاہیے تھی۔ جیسے ہر فن کے لیے ہم ماہر کی خدمات لیتے ہیں تو میراث کے لیے بھی لینی چاہیے، اور اس کتاب کی کم سے کم، جب یہ ایک کتاب ہے اس فن کی، یہ فقہ کا جز ہے لیکن باقی کتابوں میں نظر انداز ہوتا ہے، خاص طور پر یہ الگ کتاب لکھی گئی ہے، تو 1 گھنٹہ سال کے آخر تک ہونا چاہیے اور اس میں تمرین ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کتاب میں بھی کچھ تقدیم تاخیر خلل ہے، استاذ مجبور ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جس کی پہلی ضرورت ہے وہ پہلے پڑھائے، اس کی بعد میں ضرورت ہے وہ بعد میں پڑھائے، تو کچھ خلل کتاب میں ہے، کچھ طرز تدریس میں ہے، تو اس وجہ سے اس میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ پھر ایک طالب علم جب ایک عالم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، وہ مسئلہ کے بجائے دال لفتہ کا راستہ بتاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت الاستاذ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیراً۔ آج کی مجلس میں ماشاءاللہ آپ کے نئی کاوش جو آئی تھی تہذیب السراجی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سوالات ذہن میں آ رہے تھے، وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ میراث مشکل ہے، کیوں مشکل ہے، وجہ کیا ہے، اور اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے کہ اس کو پورا گھنٹہ نہیں دیا جاتا، اور پورا سال جو ہے نا اس کو نہیں پڑھائی جاتی پورے سال اس میراث کو، اور اسی طرح اس میں ایک کتاب ہے، تدریجاً بہت ساری کتابیں اس میں نہیں ہیں۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اس بارے میں بات کر لیتے ہیں، اس کا سوال بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا، لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ جس سے جو ہے نا استاد کو بھی فائدہ ہو، پڑھانے والے کو، اور پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہو، یعنی کون کون سے تجاویز اور کون کون سے تدابیر اختیار کرنے چاہیے اہل مدارس کو یا اساتذہ کو یا جو تعلیمی بورڈ کے ماہرین ہیں، جو تعلیم کے ماہرین ہیں، ان کے لیے آپ کا ایک میسیج بھی ہو، ایک پیغام بھی ہو۔ اس لحاظ سے حضرت الاستاذ کون سے نکات ہے جس کی طرف آپ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں؟ میرے ذہن میں جو تجاویز ہے اس بارے میں وہ یہ ہے، ایک ذمہ داری مدارس والوں کی ہے، ایک وفاق المدارس والوں کی ہے۔ وفاق المدارس والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کتاب کے علاوہ نیچی درجوں میں چھوٹی چھوٹی کتابیں مبتدئین کے لیے، جیسے نحو مبتدئین کے لیے نحمیر ہے، تو میراث کی بھی ایسے کوئی چھوٹی کتاب ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں بھی، پھر تیسرے میں، پھر سادسہ تک، تاکہ طالب علم یا اس ایک کتاب کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس کا ایک حصہ ثانیہ میں ہو، ایک حصہ ثالثہ میں ہو، ایک رابعہ میں، ایک خامسہ میں ہو، تو سادسہ تک یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ مثلا ایک درجے میں صرف مناسخہ پڑھایا جائے، ایک میں ذیل الفروز کے احوال پڑھایا جائے، ایک میں ذیل الارحام پڑھایا جائے، ٹھیک ہے، اس کتاب کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی رکھی جا سکتی ہے۔ وفاق والے تو یہ کام کریں، چلو وفاق والے نہیں کرتے ہیں، لیکن مدارس والے
اپنے مدرسے میں تو آزاد ہے نا، وہ اس کی ترتیب بنا لے اپنے طور پر، سراجی بھی پڑھائے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ طالب علم اس کتاب کو امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ وفاق میں اس کا سوال آتا ہے، ایک سوال آتا ہے، 2 جز ہوتے ہیں، وہ بھی احوال سے ہوتے ہیں، سیرے سادہ ہوتا ہے، بس وہ اس میں مضبوط امتحان ہونا چاہیے، اور پورا سال مدرسے کو پابند بنائے وفاق والے کی اس کتاب کو پورا گھنٹہ دیا جائے، اور نیچے چھوٹی چھوٹی کتابیں رکھی جائے۔ لیکن اگر وفاق والے نہیں کرتے ہیں تو مدارس والے یہ کام خود بھی کر سکتے ہیں۔ پھر استاذ کو اس کتاب میں پابند نہ کریں، استاذ لیکچر کے انداز میں پڑھائیں، سبق بنائیں، اور اس کے لیے دوسری کتابوں کے استعمال کریں۔ ظاہر بات ہے ایک کتاب میں سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سراجی بہت اہم خدمت ہے، اور میں کچھ کروں یا دوسرا کوئی عالم اس پر کام کرتا ہے تو وہ سجاوندی صاحب کی نیکی ہے، اور اس کے علم، اس کے کندھوں پر ہم کھڑے ہو کر آگے اونچی نظر آتے ہیں، فضیلت اس کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس دور کے طالب علم کے مستوی کے مطابق یہ بنانا اکثر کتابوں میں، درسی نظامی کی کتابوں میں یہ ہے کہ فن آسان ہے اور کتاب مشکل ہے، فن آسان ہے، کتاب مشکل ہے۔ مولانا محمد یوسف البنوری رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ بہت زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو درسی نظامی کی کتابیں ہیں نا، اکثر یہ انحطاط کے دور میں لکھی گئی ہے، اور انہوں نے کاغذ پر رحم کیا، استاد و طالب علم پر ظلم کیا، یعنی معمہ بنا کر ایک اس کو پیش کیے، اختصار مخل۔ اس کے پیچھے ایک تشریح ہوتی ہے، استاد طالب علم کے ذہن سے وہ نکل گیا، کتاب معمہ رہ گئی۔ تو اس کے لیے نئے علماء نے جو کام کیا ہے، اسلاف کی کتابوں میں اچھی کتابیں موجود ہے، اس کو تلاش کیا جائے، لیکن چونکہ یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے تو اس لیے ہم نے اس کتاب کی خدمت کی۔ اور تو میں یہ مشورہ دوں گا مدارس والوں کو کہ وہ بھی اس کو اہمیت دے، اور وفاق والے بھی بورڈ کی حیثیت سے، کیونکہ اس میں ابتلاء عام ہے، روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ تقسیم میراث کی ضرورت پیش آتی ہے، ان کو بخوبی یہ پتہ ہے، تو پتہ نہیں اس میں کیوں وہ سستی کرتے ہیں۔ اور متبادل یہ ہے کہ میں نے سراجی کو اس دور کے طالب علم کے مستوی، عقل، صلاحیت کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے، کافی تجربے کے بعد، کیونکہ میں 97 سے پڑھا رہا ہوں، تو تجربے کر کر کے ابھی جب میں پڑھا رہا ہوں، اور میں نے اس کو وظیفہ بنایا مدارس کی تعلیمی سال کے ساتھ، ہر جمعرات کو عصر سے مغرب تک، تو طالب علم ایسے سمجھتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں، اتنا جلدی نحو و صرف نہیں سمجھتے، کوئی اور چیز نہیں سمجھتے، جیسے میراث، وہ کہتے ہیں تو کوئی کتاب نہیں ہے، میراث تو یار پتہ نہیں کیا بنا رکھا تھا، یہ تو بہت آسان ہے۔ جی ناظرین کرام، ابھی تو الحمدللہ سوالات اور جوابات بھی ہو گئے، اور بہت اچھی باتیں اور بہت فائدے کی باتیں حضرت الاستاد نے ہمیں بتائے، اور یہ یقیناً 30-35 سالوں کے حضرت الاستاد چونکہ کافی عمر سے مدرس رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو بہت زیادہ یعنی اتنے سالوں کے تجربے اور اتنے سالوں کے مطالعہ، اس کو ایک رات میں اور ایک نشست میں بیان کرنا، یہ تو گویا کہ جو اساتذہ ہیں اور طلبہ ہیں، جو شائقین علم ہے، جو عاشق زار ہے علم کے، اگر وہ اس کو ڈھونڈنے نکل جائے تو میں تو کہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس کو 10 سال درکار ہے کہ ان باتوں تک پہنچے اور ان تجربات کو حاصل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر فضل کیا کہ حضرت الاستاد کی سبب سے، وساطت سے یہ ساری باتیں سامنے آ گئی، اور یہ ایک بہت ضرورت بھی تھی۔ الحمدللہ یہ اس وقت پاکستان میں گنتی کے لوگ اس فن کو جانتے ہیں اور اس فن کو جو ہے نا پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ حضرت الاستاد کے اس سے پہلے بھی وہ ساری کتابیں چھپ چکی ہیں، مختلف مضامین پر، مختلف فنون پر کتابیں حضرت کے آ چکی ہیں۔ اس سے پہلے میراث کے اوپر 3 کتابیں آ چکی ہیں، ایک
سراجی کا حساب کے نام سے مختصر سا رسالہ ہے اور بہت بہترین ہے، بہت بہترین۔ اس میں پورے سراجی کے جو متفرق حساب کے جو حصے تھے اس کو عام فہم اردو میں پیش کیا گیا ہے، جس کو اسلامی کتب خانے والوں نے سلام مارکیٹ کے سامنے جو ان کی کتب خانہ ہے ادھر جو ہے نا انہوں نے چھاپا ہے اس کو۔ اس کے بعد حضرت الاستاد کی کتاب آئی ہے معلم الفرائض، وہ بھی بہت بہترین کتاب ہے، اردو میں ہے، پوری میراث کو حضرت نے ادھر سمجھانے کی کوشش کی ہے اور پیش کی ہے، اور بہترین کتاب ہے۔ تیسری کتاب حضرت الاستاد کی آئی ہے تعلیم الموارث فی اسلوب الحدیث، بالاسلوب الحدیث کے نام سے کتاب ہے۔ یہ بہترین گویا کہ سراجی کی شرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور عربی میں بہترین، اس میں تمارین بھی ہے، تطبیقات بھی ہے، اور بہترین کتاب ہے۔ اس میں سراجی کے کوئی عبارت اور کوئی مسئلہ اور کوئی باب ایسا نہیں ہے جو معقد ہو، پیچیدہ ہو، اس کو حل نہ کیا گیا ہو، سب کچھ، اور میں نے اس کا مطالعہ کیا بالاستیعاب الحمدللہ۔ اب چوتھی کتاب جو ہے نا جو آئی ہے وہ سب سے زیادہ بہترین اور سب سے کامیاب کتاب ہے تہذیب السراجی کے نام سے، اور یہ سب سے بہترین ہے۔ سب سے بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو فن کی جو تقدیم و تاخیر کا جو مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے بعض چیزیں اہم ہوتی ہیں اس کو مصنف آخر میں ذکر کرتا ہے، اور بعض چیزیں جو ہے نا غیر اہم ہوتی ہیں اس کو شروع میں ذکر کرتے ہیں، تو حضرت الاستاد نے تقدیم و تاخیر میں بھی اس میں کام کیا ہے، اور جو چیزیں لازمی تھی اس کا ذکر کیا، اور جو چیزیں اس کی ضرورت نہیں تھی تو تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو حذف کیا ہے، نہیں لایا ہے۔ تو یہ تقریباً 4 کتابیں حضرت الاستاد کی اس فن میراث میں آ چکی ہیں، اور یہ بہت سادہ، عام فہم اور آسان اردو اور عربی میں ہے۔ اور یہ کتاب بنوری ٹاؤن کے سلام مارکیٹ اور مکتبۃ الحماد اور اسلامی کتب خانہ وغیرہ اور بھی مکتبوں سے پاکستان کے کوئٹہ، پشاور اور بھی مکاتب سے اگر شائقین اگر اس کو طلب کرنا چاہیں تو انشاءاللہ آسانی سے وہ کتابیں ان کو مل سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔